ایشو کہاں آتا ہے؟ ایشو یہاں آتا ہے، میں نے اکثر ہمیشہ آپا آپ سے بھی یہ بات کی، آپ سے، علماء سے، تمام لوگوں سے، ان لوگوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں، ہم کہیں بھی ان کے قریب نہیں ہیں۔ ہاں، کیا ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جینوئنلی اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور پھر اس سوال کا مجھے جواب دیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا بالکل نہیں کرتے۔ اور آپ یہ مت سمجھے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ہم سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ میں بھی اس میں شریک ہوں، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجیے، چونکہ ہمیں بولنا آتا ہے اس لیے ہم بولتے ہیں۔ کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آج ہم کسی کی عزت سے کھیلنے میں کوئی دریغ محسوس نہیں کرتے، کسی کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی دریغ محسوس نہیں کرتے، کسی کو گالیاں دینے میں کوئی دریغ محسوس نہیں کرتے، کسی کی عزتیں اتارنے میں کوئی دریغ محسوس نہیں کرتے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، ہم چاہتے کیا ہیں اپنے آپ سے اور دوسروں سے بھی؟ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہم یہ تو سمجھ گئے کہ سچ بولنا ہے، چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو۔ اصل میں سچ نا ہر شخص کے لحاظ سے اس کا اپنا ہوتا ہے۔ جی 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 بالکل بالکل۔ سچ کی کوئی بھی شکل ہو، ہم اسے بولنے سے گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم جو سچ بول رہے ہوتے ہیں اکثر اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے۔ لیکن ایک بات، اس کا ایک دوسرا بڑا بھیانک رخ ہے جس کا ہم سامنا ہی نہیں کرتے، اور وہ رخ کیا ہے؟ وہ رخ ہے کہ آپ سچ تو بول لیتے ہیں، لیکن کیا آپ سچ سن بھی سکتے ہیں؟ That's the worst part۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو یہ آدھی بات ہے، جب آپ سچ سنتے ہیں تو یہ پوری بات ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ آج ہمارے ہاں ہم لوگوں کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہیں، کیونکہ وہ ایسے گھروں میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سرٹن ایکسنٹ میں زبان بولتے ہیں۔ مجھے یہ آپ یہ بتائیے، کیا آپ چوز کر کے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے چوز کیا تھا کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوں؟ ہاں، علم کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ علم اگر آپ کے پاس ہے تو یاد رکھیے، آپ پوری دنیا کو مسخر کر سکتے ہیں، کانکر کر سکتے ہیں۔ کتابوں میں علم نہیں ہوتا، کتابیں علم کی ہوتی ہیں، اور علم کی کتابیں کون ہیں؟ ان سے کہنا کبھی چہرے بھی پڑھے ہیں تم نے جو کتابوں میں کیا کرتے ہیں باتیں اکثر۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھوں اور سمجھ جاؤں کہ آپ اور میرا رشتہ کیا ہے، وہ کنیکشن کون سا ہے۔ علم یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے شوز میں رکھ کے دیکھوں اور میں آپ کے شوز میں رہوں۔ علم یہ ہے کہ میں اور آپ برابر ہوں۔ علم یہ ہے کہ بہتر کون ہے اس کا فیصلہ میں خدا کے ہاتھ میں دوں۔ علم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھیں۔ علم یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہماری یہ سرچ پوری ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے، وہ پانی جو جمع ہوتا ہے، جمود کا شکار ہوتا ہے، اس میں کوئی تلاطم پیدا نہیں ہوتا۔ واہ واہ۔ تلاطم کے بغیر سفر کا آغاز نہیں ہوتا۔ اگر گلاس کو آپ بھرا رکھیں گے، اس کو خالی نہیں کریں گے تو کیا دوسرے پانی کی جگہ بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ ہمارے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، جو علم ہمارے پاس ہے اسے بانٹنے سے بھی ہم گریز کرتے ہیں، دینے سے بھی گریز کرتے ہیں، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب آپ دوسروں میں علم بانٹیں گے آپ کو علم اور ملے گا۔ کہتے ہیں نا، خوشیاں بڑھانے سے، بانٹنے سے بڑھتی ہیں، اسی طرح سے علم بھی بانٹنے سے بڑھے گا۔ انشاءاللہ آپ دولت بانٹیے بڑھے گی، علم بانٹیے بڑھے گا، خوشی بانٹیے بڑھے گی۔ غم وہ چیز ہے جسے بانٹو گے کسی کا تو کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بڑی بنیادی تبدیلی کرنی ہے اپنے رویوں میں، اپنی سوچوں میں، اور یہ تبدیلی کب آئے گی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ تبدیلی تب آئے گی
जब हम इस बात का यकीन कर लेंगे कि हम अल्लाह के बंदे हैं और एक दिन उसी की जानिब लौटाए जाएंगे। हम जीते हैं इसलिए क्योंकि पैदा हुए हैं, हमें मौत का यकीन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। यही वजह है कि हम अक्सर सुनते हैं कि ये रह गया, 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 ये रह गया। हैरत अंगेज बात है, जिन चीज़ों की रिग्रेट आप दिल में रखते हैं वो चीज़ें सारी की सारी आप यहीं छोड़ के चले जाते हैं। आपका घर आपके साथ नहीं जाता, आपकी गाड़ी आपके साथ नहीं जाती, आपके कपड़े आपके साथ नहीं जाते, आपकी घड़ी आपके साथ नहीं जाती, आपके जूते आपके साथ नहीं जाते, वो पैसा जिसके लिए आप तगोदौग करते हैं वो आपके साथ नहीं जाता। आपके साथ क्या जाता है? एक जिस्म जिसमें रूह नहीं है।